ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ایک جگہ فرمایا وما هم منها بمخرجین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایمان والے بندے اور میری ایمان والی بندیاں، اچھے عمل کرنے والے بندے، اچھی عمل کرنے والی بندیاں، تم سب کا ٹھکانہ اللہ فرماتے جنت الفردوس ہوگا. ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے. میرے پیارے جانا ہے نا جنت میں. ایک جنت کا منظر بتا رہا ہوں میرے پیاروں کو، پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں میں بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا جنت میں اعلان ہوگا، سارے مرد ایک طرف، ساری عورتیں ایک طرف. جنت میں اللہ کا اعلان، اللہ کا آرڈر، مطلب سارے مرد ایک طرف جمع ہوں گے، ساری عورتیں ایک طرف جمع ہوں گی، آپس میں باتیں ہوں گی کیا ہونے والا، کیا ہونے والا، کیا ہونے والا. کیونکہ سارے مرد ایک طرف ہیں، ساری عورتیں ایک طرف ہیں. اور آپ کو معلوم ہے مردوں کے درمیان میں سارے نبیوں کو اللہ کھڑا کرے گا. بولو سبحان اللہ. 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ اللہ سارے نبیوں کو جمع کرے گا. ہم ہوں گے وہاں، حضرت آدم بھی ہوں گے سبحان اللہ، حضرت یوسف بھی ہوں گے سبحان اللہ، قربانی والے حضرت اسماعیل بھی ہوں گے سبحان اللہ، ان کے ابا حضرت ابراہیم بھی ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اور سب سے بڑا مقام ہوگا، سارے مردوں کے انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے. اور درمیان میں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے دمکتے ہوں گے. اچھا ایک طرف سارے مرد ہوں گے، ایک طرف اللہ کا اعلان ہوگا، ساری عورتیں ہوں گی. اب عورتیں سب کی سب ایک طرف جمع ہوں گی. ان عورتوں میں اللہ کہیں گے ازواج مطہرات بھی ہوں گی. بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ بھی ہوگی. بولو سبحان اللہ. حضرت حفصہ بھی ہوگی سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ بھی ہوگی. بولو سبحان اللہ. حضرت میمونہ بھی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور اللہ اعلان کریں گے اس میں بنات طاہرات بھی ہے. حضرت رقیہ بھی ہوگی سبحان اللہ. حضرت زینب بھی ہوگی سبحان اللہ. حضرت ام کلثوم بھی ہوگی سبحان اللہ. ساری عورتیں ہوگی. اور درمیان میں چمکتی چمکتی چہرے والی سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوگی. ہمارے آقا کی لاڈلی بیٹی موجود ہوگی. جب سب جمع ہو گئے، عورتیں جمع ہو گئی، مرد جمع ہو گئے، اللہ فرمائیں گے جنت میں آئے ہو، جنت میں آئے ہو، کھانا بہت کھائے ہو، لیکن آج کھانا میں کھلانے والا ہوں، تم مہمان ہوں گے، میں میزبان بنوں گا. ایک جنت میں ایسا بھی موقع آئے گا، اللہ فرمائیں گے آج میں کھلاؤں گا، تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان. اور اللہ کہیں گے میری قسم آج وہ کھانا کھاؤ گے جس کے بارے میں کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بولو سبحان. اور یہ سب باتیں قرآن میں، سب باتیں قرآن میں. اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آ جاؤ جنتی مرد، آ جاؤ جنتی عورتیں، آ جاؤ انبیاء، آ جاؤ شہداء، آ جاؤ اولیاء، آ جاؤ صالحین، آ جاؤ ازواج مطہرات، آ جاؤ بنات طاہرات، آ جاؤ. اللہ فرمائے آج کھلانے والا میں رہوں گا، تم سب مہمان ہوں گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. اور وہ کھانا آئے گا. بولو کھانا آئے گا، آرام سے کھائیں گے. کھائیں گے نا بھائی؟ ارے بولو نا کھائیں گے نا بھائی؟ بولو خوب کھائیں گے، بولو خوب کھائیں گے. جب کھانا کھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا. قرآن کریم سے بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا اب سب کو پلاؤ، اب سب کو
پلاؤ. اب ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کھانا ہو گیا اس کے بعد پانی ہوتا ہے یا کولڈ ڈرنک ہوتا ہے یا سافٹ ڈرنک ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پلاؤ. تو میرے پیاروں 4 نہریں کھلے گی, بولو سبحان اللہ. پہلی نہر پانی کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. دوسری نہر دودھ کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. تیسری نہر شراب کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. اور چوتھی نہر شہد کی ہوگی. سب کے سب 4 نہریں دیکھیں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جس کو جو پینا ہو, ارے کوئی کہے گا مجھے پانی پینا, تو کوئی کہے گا مجھے دودھ پینا, تو کوئی کہے گا مالکہ والا مجھے شراب پینا, تو کوئی کہے گا کہ مجھے شہد پینا. جب وہ قریب جائے گا, پہلے تو 4 نہروں کا ذکر سن لو. 26واں پارہ, کون سا پارہ؟ 26. اللہ نے کیا فرمایا؟ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن غیر آسن. پانی, بولو کس کا ذکر آ گیا؟ پانی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. دودھ, بولو کس کا آ گیا؟ دودھ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. کس کا ذکر آ گیا؟ شراب. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اللہ تبارک و تعالیٰ 4 نہروں کا وہ دروازہ کھلے گا, اور اتنی بڑی نہریں قسم اللہ کی, اور وہ کہیں گے اللہ پلانے والا, اللہ پلا. سب کو, کوئی پانی کی طرف دوڑ رہا, کوئی دودھ کی طرف دوڑ رہا, کوئی شراب کی طرف دوڑ رہا, کوئی شہد کی طرف دوڑ رہا, لیکن دوڑے گا نا وہاں جب قریب جائے گا اللہ کہیں گے نہیں 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 نہیں. تو کہے گا اللہ تو نے تو کہا کہ یہ پینا ہے. اللہ نے کہا پینا کہا ہے, تم پیتے رہو گے, پلانے والا میں خود رہوں گا. جیسے کھلانے والا میں تھا, تم میرے مہمان ہو, پلانے والا بھی میں رہوں گا. اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. پارہ نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا سب نہروں کی طرف دوڑیں گے. اللہ کہیں گے کوئی نہیں پیے گا, آج زبان اور منہ تمہارا ہوگا, ہاتھ تو میرا ہوگا. یہاں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, ربُّهُمْ کے اوپر جو پیش ہے نا, وہ علماء جانتے یہ ضمہ پیش بہت بڑا کام کر رہا. اللہ کہیں گے تو نہیں پیے گا, میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. چلو جنتیوں نے نمبر 1 کیا کیا؟ کھانا کھایا. نمبر 2 پی لیا. ارے بولو نمبر 2 پی لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فکی دو, اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اب ان کو فروٹ کھلایا جائے گا. اب ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ فروٹ کھلایا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری قسم تم نے بہت پھل دیکھے ہوں گے, لیکن آج جو تم کو کھلایا جائے گا ویسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. جس کو سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا میرے دوستو انار لایا جائے گا. بولو فروٹ میں کیا لایا جائے گا؟ انار, جس کو داڑم بھی کہتے ہیں, پوموگرینیٹ بھی کہتے ہیں, وہ انار لایا جائے گا. اور انار دیا جائے گا, وہ انار ویسا ہی ہوگا, انار جیسا ہم نے مالکاؤں کی مارکیٹ میں دیکھا ویسا ہوگا. تو کوئی ایک جنتی کھڑا ہو کر کہے گا اللہ یہ تو مالکاؤں میں بھی ملتا تھا, اتنا کہ 15-20 روپے کا ملتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اب یہ انار اپنے ہاتھ میں رکھو, کھانا شروع کرو. میرے مالک اللہ کی قسم کھاتا جائے گا ایسی لذت آئے گی, کھاتا جائے گا ایسا سرور آئے گا, کھاتا جائے گا ایسی فرحت آئے گی. اور وہ انار کی سائز بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. اتنا بڑا انار ہوگا کہ 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے. جس کو اللہ نے فرمایا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وہ کہے گا یہ انار تو میں نے دنیا میں بھی کھایا تھا. اللہ کہیں گے وہاں کھایا تھا ختم ہو گیا تھا, یہاں کھاتا جائے گا, بولو بڑھتا جائے. اور وہ انار کیسا ہوگا؟ سورہ رحمان, بولو سورہ, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربک
طیبات. اللہ فرماتے کھجور بھی ہوں گے, انگور بھی ہوں گے, لیکن اللہ کی طرف سے مہمانی میں رمان انار ہوگا. تو پہلے کھانا بھی کھا لیا, پانی بھی پی لیا, اور فروٹ بھی کھا لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مقصود سب کو کپڑے پہناؤ. کپڑے پہنا ہو تو ہم سب جنت کے تھوڑے ٹینشن میں آئیں گے, کیونکہ کپڑے تو پہنے ہی ہوں گے. ارے بولو نا, پہلے سے جنت کے کپڑے تو پہنے ہوں گے. تو کہیں گے اللہ پہنے, اللہ کہے گا نہیں, آج تم نہیں پہنو گے, آج میں تمہیں پہناؤں گا. بولو سبحان اللہ. مہمان ہو نا, مہمان ہو, میں میزبان ہوں, میں تمہیں پہناؤں گا. اب سارے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ کپڑے پہننے کا یا تو یہ اتارو اور دوسرے پہنو, یہ بھی تکلیف کی بات ہے, یا یہ کہ یہ کپڑے کے اوپر کپڑا پہنو. تو اسی ٹینشن میں ہوں گے کہ کپڑے کے اوپر کپڑا پہننا یا کپڑا اتار کے دوسرا کپڑا پہننا. اللہ فرمائیں گے کوئی ٹینشن نہیں, یہ جنت ہے. بولو یہ جنت ہے. اللہ فرمائیں گے ہوا چلے گی, ہوا چلے گی, جس ہوا کا نام ہے مسیرہ. بولو کیا نام ہے؟ مسیرہ. مسیرہ ایک ہوا چلے گی, وہ ہوا چلتی جائے گی, چلتی جائے گی, چلتی جائے گی, چلتی جائے گی. آٹومیٹک تم سب کے کپڑے نئے ہوتے چلے جائیں گے. جس کے اوپر سے ہوا گزرے گی اس کا کپڑا نیا ہو جائے گا, اور جیسے اللہ کا حکم آئے گا اور وہ ہوا چلی, دیکھیے اللہ میرا کپڑا ایسا تو تھا نہیں. اللہ کہیں گے کہ تو نے نہیں پہنا ہے, میں نے تجھے پہنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اب کپڑے بھی پہن لیے, کھانا ہو گیا, پینا ہو گیا, فروٹ ہو گئے, ارے بولو کپڑے ہو گئے. اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا طیب خوشبو. بھائی کپڑے پہن لیے, خوشبو. اب ہم نے مالیگاؤں میں تو بہت خوشبو دیکھی, بلکہ مالیگاؤں میں آتا ہوں تو ہمارے ایک حاجی رشید شیخانی کے دوست تھے, فضل بھائی نا, فضل بھائی, وہ میرے گھر بھر کے خوشبو دیتے ہیں. جب ختم ہوتی تب میں مالیگاؤں. ہمارے بیٹے آدھا دنبر کہتے تھے سال میں ایک مرتبہ آتا نہیں, وہ خوشبو کے اوپر پورا معاملہ ہے. وہ ختم ہوئے تو میں فوراً آتا ہوں. میری بیوی کہتی ہے وہ ڈبی ختم ہو گئی. میں نے کہا مالیگاؤں جانا ہوگا, یاد آ کے نہیں دیکھا. تو مالیگاؤں میں تو بہت عجیب اور پیاری پیاری اصلی خوشبو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب تم سب پر خوشبو آنے والی. تو سب سوچیں گے کہ شاید ہم کو ادھر کا بوتل ملے گا. اللہ فرمائیں گے نہیں, ذوقن. کیا فرمائیں گے؟ ذوق. ایک روشنی آئے گی, ایک روشنی آئے گی, بس وہ روشنی تمہارے پاس سے گزر جائے گی. اس کو ذوقن کہو, ضیاءن کہو, نورن کہو. ایک روشنی آئے گی, بس اچانک ایک روشنی آئے گی, اور قسم اللہ کی وہ جنتی کہیں گے جو خوشبو آئے گی اس خوشبو کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سارے جنتی ایک ساتھ میں کہیں گے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ سارے جنتی کہیں گے جو کھانا ہم کو ملا ہے, جو پانی ہم کو ملا ہے, جو میوے ہم کو ملے ہیں, اور جو کپڑا ہم کو ملا ہے, اور جو خوشبو ہم کو ملی ہے, اللہ کی قسم آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, کسی کانوں نے سنا نہیں ہے, اور کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. ہو گیا, سب مل گیا نا. ارے بولو نا, سب مل گیا نا. اور جنتی سب خوش ہو گیا. اللہ کہیں گے اب کچھ باقی ہے, ہم کو پوچھیں گے اب کچھ باقی ہے. کچھ ہمت والے کہیں گے نہیں اللہ کچھ نہیں باقی ہے. سب سے بڑی چیز تو اللہ تمہیں جنت دے دی. نمبر 2 اللہ تمہیں جہنم سے دور کر دیا. نمبر 3 اللہ تمہیں کھلا دیا. اللہ ہم کو مہمان بنا کر پلا دیا. اللہ تمہیں ہمارے کو پہنا دیا. اللہ تمہیں ہم کو خوشبو دے دی. اللہ کچھ باقی نہیں. اللہ کہیں گے سب سے بڑی چیز باقی ہے. بولو سبحان اللہ. سب سے بڑی چیز باقی. کیا باقی ہے؟ کیا یہ باقی ہے کہ تم میرا دیدار کرو گے, میں تمہارا دیدار کروں گا. بولو بولو سبحان اللہ. تم مجھے دیکھتے رہو گے, میں تمہیں دیکھتا رہوں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے, میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ارفعوا الحجب بینی و بین عبادی. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے سارے پردے چھٹا دو, سارے پردے ہٹا دو. اب سارے بندے اور بندیاں ایک طرف ہوں گے, وہ میرا دیدار کریں گے, میں ان کا دیدار کروں گا. وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے, میں انہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. اور سب کے سب مہمان ہوں گے, میں اکیلا سب کا میزبان بنوں گا. پردہ اٹھے گا.
اور اللہ کا دیدار، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایک جگہ پر فرمایا لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 29ویں پارے میں 36ویں پارے میں فرماتے میرا دیدار ہوگا، سارے پردے گھٹا دیے جائے، سارے پردے چھٹا دیے جائے، اب میرا بندہ مجھے دیکھے گا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ اب جب ہم سب اللہ کو دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ اللہ جل جلالہ کو۔ ہم نمازوں کو دیکھیں گے، اللہ کی قسم میں قاری احمد علی نہیں بیان کر سکتا اور کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، وہ اللہ کا جمال، وہ اللہ کی خوبصورتی۔ سوچو نا وہ اللہ کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا جو حضرت یوسف کو خوبصورتی عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو معجزوں پر معجزے عطا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعجاز، وہ مقام دیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتے ہٹیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ معلوم اللہ کیا کہیں گے؟ سب دیکھ رہے ہو نا مجھے، سب کہیں گے اللہ دیکھ رہے، اللہ کہیں گے کوئی سلام مت کرنا، آج میں تمہیں سلام کرنے والا ہوں، کوئی سلام مت کرنا، آج میں تمہیں سلام کرنے والا ہوں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اب سورہ یاسین تو یاد نہ پڑھو نا، هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا من رب الرحیم۔ وہ اللہ کا سلام ہوگا، سارے جنتی وجد میں آئیں گے، اللہ تجھے دیکھا، اللہ تیرا سلام سن لیا۔ معلوم ہے کچھ جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ مالیگاؤں میں نماز پڑھا تھا، مالیگاؤں میں نماز پڑھا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، مگر تجھے دیکھا نہیں تھا، اتنا سنا تھا تو بہت خوبصورت ہے، اتنا سنا تھا تو بہت خوبصورت ہے، بس وہی خوبصورتی کو سن کر میں نے کئی رکوع کیے، میں نے کئی سجدے کیے، میں نے کئی تراویح پڑھی اور پڑھائی، لیکن اللہ آج تو تجھے دیکھ لیا، اجازت دے ہم سب مل کے تجھے سجدہ کر لے وے، اجازت دے اللہ ہم سب تجھے سجدہ کرے، کیونکہ دنیا میں بہت سجدے کیے مگر وہ خوبصورتی کا عالم معلوم نہیں تھا، آج آنکھوں سے خوبصورتی دیکھی ہے، اب تو دل چاہتا ہے کہ سجدے میں ہی رہے، اجازت دے ہم سجدہ کریں۔ اللہ کہیں گے نو پرمیشن، کیونکہ ٹائٹل بدل گیا، دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، سبحان اللہ، دنیا میں تم بندے تھے، میں اللہ تھا، آج بھی میں اللہ ہوں، آج بھی میں اللہ ہوں، مگر ٹائٹل بدل گیا، دنیا میں ٹائٹل تھا تم بندے تھے، میں آقا تھا، آج ٹائٹل ہے تم مہمان بن گئے ہو، میں میزبان بن گیا ہوں، اور مہمانوں سے خدمت نہیں لی جاتی ہے، مہمانوں سے خدمت، تم مہمانوں میں تمہارے پاس سجدہ کرواؤں گا۔ اب جیسا میں بیٹے حارث کے در پر گیا، اگر حارث کہو حارث صاحب ذرا برتن کھولے، یا کہے کہ ذرا وہاں سے بیگ رکھا ہوا ہے وہ لے کر آنا، تو میرے کو بہت بھاری ہوگا، میں مہمان ہوں۔ جب میرے دوست ایک دنیا کا مہمان اس کے پاس خدمت نہیں کروائی جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں تو میرا مہمان ہے، سجدہ، تو کہے اللہ سجدہ کرنے کی، پر اللہ کہتے نہیں سجدہ کرنے کا نہیں، تو کہیں گے پھر اللہ کرنا کیا ہے؟ جاؤ کھاؤ پیو اپنی حوروں کے ساتھ رہو، جو کرنا تھا دنیا میں کر دیا، اب صرف کھانا پینا ہے، بولو سبحان۔ اس کو بھی قرآن میں فرمایا، پارہ نمبر 29 اللہ نے فرمایا کلو واشربوا ہنیئا، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم
لستم فی الایام الخالیہ. اللہ کہے کہ بہت کیا، بہت تکلیفیں اٹھائے، بہت تکلیفیں اٹھائے، اب کوئی تکلیف نہیں، اب آرام ہی آرام. سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ پھر پوائنٹ پر آ رہا ہوں، سب پڑھیں گے نا؟ یاد ہوگا آپ کو، یاد ہوگا. جنت میں آرام ہی آرام. ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ کہیں گے جا جنت میں کامیاب ہو گیا، میوے بھی تیرے پاس ہوں گے سبحان اللہ، باغات بھی ہوں گے سبحان اللہ، پھل بھی ہوں گے سبحان اللہ، پھول بھی ہوں گے سبحان اللہ، شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا سبحان اللہ، حوریں بھی ہوگی سبحان اللہ، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا سبحان اللہ، کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارے گا سبحان اللہ، کوئی کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا سبحان اللہ. اللہ یہ جنت ہم سب کو نصیب فرمائے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بیان کیا کہ میں نے بیان کیا، آپ کو اچھا لگا؟ جب میرے جیسے نالائق ہوتا تو اچھا لگتا، جب نبی بیان کرتے ہوں گے اور صحابہ سنتے ہوں گے کیا کمال ہوگا. سارے صحابہ رو رہے، بولو سارے صحابہ رو رہے. اللہ کے رسول جی چاہتا ہے ابھی چلے جائے، جی چاہتا ہے ابھی جائے، کیونکہ ہم کو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس سے مطلب نہیں کہ اللہ کھانا کھلائے، اس سے مطلب نہیں کہ اللہ پانی پلائے، اس سے مطلب نہیں کہ اللہ میوے کھلائے، اس سے مطلب نہیں کہ کپڑے پہنائے، اس سے مطلب نہیں کہ خوشبو لگائے، اس سے مطلب ہے ایک بار یہ گنہگار آ کے اللہ کا دیدار کر لے. بولو سبحان اللہ. وہ صحابہ میں عجیب منظر تھا. اب میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا ایک چیز پر آ جاؤ، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری یہ جتنی نعمتیں کہی وہ سب تمہاری. اور آپ کو بہت تعجب ہوگا جو میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہوں. ہم لوگ قسم کھاتے ہیں نہیں مالے گا کیا کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم، بولو نا کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم، کھاتے ہیں قسم کھاتے ہیں. اور قسم کھانا یہ اس کا قرآن میں تو یہاں تک ذکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کھاتے تھے. ارے بولو ہمارے نبی بھی قسم کھاتے تھے. کبھی ہمارے نبی نے قسم کھائی واللہ، اللہ کی قسم، باللہ، اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم. کبھی ہمارے نبی نے اور بڑھ کے قسم کھائی والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان. کبھی ہمارے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. یہ قسم بڑی بڑی قسم کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. میرے استاد مرحوم سہارنپور میں حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ و مرجعہ، میں نے سہارنپور میں 14 مہینے ان کے پاس نکالے، پوری مکمل بخاری شریف ان کے پاس پڑھی. وہ فرماتے تھے کہ میرا مطالعہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بڑی قسم 80 مرتبہ سے زیادہ دنیا میں کھائی ہے. کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ سے زیادہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان. تو میرے دوستو اب میں آپ کو جو باتیں لا رہا ہوں نا، قرآن کریم میں اللہ نے بہت قسمیں کھائی. بولو قرآن کریم میں اللہ نے، بولو نا، بہت قسمیں کھائی ہے. لیکن ایک جگہ ایسی ہے قرآن میں جہاں اللہ نے ایک ساتھ میں 11 قسموں کو اٹھایا ہے. سنا کبھی آپ نے مالے گا؟ یعنی قسموں کا ذکر تو قرآن میں بہت ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے اما پارے میں 30ویں پارے میں جہاں اللہ ایک ساتھ میں کتنی قسمیں کھا رہے ہیں؟ 10 اور 1 کتنی ہو گئی؟ آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے. ارے بولو نا، آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ان قسموں کے بعد جو اللہ نے فرمایا وہ اگر میرے اور آپ کے پاس آ جائے تو ہم میزبان بنے، ہم مہمان بنیں گے، اللہ میزبان بنے گا. بولو سبحان. ابھی تک جو ہم نے جنت کے بارے میں سنا نا سب ملے گا، ہم مہمان وہ میزبان. لیکن اللہ نے کتنی قسمیں کھائی؟ آواز نہیں آ رہی؟ کیوں بولتے نہیں چلتے؟ کھاری چلے بہت سال بعد بلاتے نہیں اللہ
یہ آج میں نے دیکھا مالیگاؤں کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. پہلے بھی میں آیا کرتا تھا, حاجی رشید کے زمانے میں, مرحوم کے زمانے میں پورا مالیگاؤں جمع ہوتا تھا. اور ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی جگہ پر کتنی قسمیں اٹھائی, آواز سے بولو کتنی قسمیں اٹھائی. اور میری انگلیوں کو دیکھتے جانا تاکہ 11 قسمیں سمجھ میں آئے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. کتنی ہو گئی؟ میں خود گھبرا رہا تھا پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا, کیونکہ ایسی ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, یہ گھر میں اتنا اپنی بیوی کے سامنے آنکھیں نہیں نکالتی جتنا میرے سامنے نکال رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا, وہ مولانا حامد گئے وہ پک اپ, ہم ڈراپ کر کے آتے, وہ پک اپ کرنے جاتے. اور میرے پاس ایک آیا تھا تعویذ لینے, تعویذ لینے کے لیے میرے پاس بہت لمبی لائن لگتی ہے, بہت لمبی لائن. اور میرے یہاں قانون ہے 1 منٹ, ایک پیشنٹ 1 منٹ, دوسری منٹ ہوئے تو میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, اور تیسری منٹ میں ہاتھ پکڑ کے ہمارا اسٹاف اس کو باہر کر لے جا رہا ہے. ایک پیشنٹ اونلی 1 منٹ, زیادہ سے زیادہ 2 منٹ. تیسری منٹ میں ایک جوان آیا میرے پاس, آ کے رونا شروع کیا, ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے. میں نے کہا بھائی ایک کام کر, 1 منٹ کا ٹائم ہے, تو رونے میں 3 منٹ نکال چکا, یہ کام کر پہلے باہر جا رو لے پھر آ جا. کہتے قاضی صاحب آپ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں. میں نے کہا تو بولنے کو تیار نہیں تو میں سمجھنے کو کہاں سے تیار. کوئی غیب کا علم تھوڑی میرے پاس ہے کہ تیرا چہرہ دیکھ کر میں بتا دوں کہ کیا پرابلم ہے. صدر صاحب سننا کام کی بات. اب وہ بیٹھا میرے سامنے رو رہا, میں نے کہا تو رونا بند کر دیا, باہر جا کے رو لے. میں بولوں, میں نے کہا بولے گا تو سمجھ میں آئے گا. میری بیوی بھاگ گئی. ابھی چلے کیا میری بیوی, فون کر, موبائل پہ بات کر اسے, تیری بیوی ہے ثواب ملے گا. میرے کو بلاک کر دیا ہے. میرے اسے ماں باپ کو فون کر, شادی کی ہے, کوئی مذہب نہیں کیا ہے, اس کے ماں باپ کو فون کر. ماں باپ کو فون کیا, وہ تو ہم کو مارنے کی دھمکی دیتے, قتل کرنے کی دھمکی دیتے, کورٹ کچہری کی دھمکی دیتے, پولیس اسٹیشن کی دھمکی دیتے, وکیل وکالت کی دھمکی دیتے. تو میں نے کہا میں کیا کروں گا, اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں. نہ بیوی سن رہی, نہ بیوی کی ماں سن رہی, نہ بیوی کا باپ سن رہا, میں آیا ہوں تیرے پاس آیا ہوں. اب وہ روتا تھا نا تو میرے کو بھی تھوڑا اچھا لگا, کیونکہ بیوی لا گئی نا. میں نے کہا اچھا میرے کو بتا, کب سے تیری بیوی گئی ہے, تیری بیوی آتی نہیں, کب سے نہیں آتی ہے. میں کو کہتا ہے قاضی صاحب کیا بتاؤں, 3 مہینے ہو گئے آتی نہیں. بولو نا آپ, بولو آپ کی کہاں بھاگی ہے. ہاں صدر صاحب آپ تو نہیں بھاگی نا, آپ سے بولو نا. کتنے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے آتی نہیں. میں کھڑا ہو گیا, میں اپنی کرسی پر بیٹھا, جان بوجھ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا 3 مہینے ہو گئے آتی نہیں, 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. میری والی جاتی دکھاری چلی جاتی. پوچھو صدر صاحب کو جاتی ہے. ابھی ویکیشن آیا نا, میں نے میری بیوی کو سمجھایا, بہت پیار سے سمجھایا. میں نے کہا ویکیشن آیا ہے, ماں باپ کے گھر جا, کتنے سال, 34 سال شادی کو ہو گئے, ذرا ماں باپ کے گھر جا, وہاں پہ آرام کر. میرے کو کہتی ہے میں جاؤں گی, آپ کا کھانا. میں نے کہا ویسے بھی گھر میں کون سا کھانا کھاتا ہوں, اکثر تو بیان میں باہر رہتا ہوں میں. نہیں بولے آپ تھکے تھکائے آتے تو گھر میں کھانا پینا رہنا. تو میں نے کہا لیکن نہیں, تو اگر 15 دن کے لیے جائیں گے تو میرے کو کوئی ٹینشن نہیں. میں سمجھا کہ وہ دوسرے دن تیار کریں گے, آپ نے تیاری نہیں کی. دوسرے دن میرے کو کہتی ہے میں نے میرے پورے گھر والوں کو یہاں بلا لیا. میں نے کہا لوگوں کی دیوالی آئی, میرا دیوالا آیا. اتنا پیسہ ایک دن میں 17 تو دودھ کی ٹھیلیاں جاتی ہے بھائی. میں نے کہا اس کو تو آتی نہیں اور جاتی نہیں والا معاملہ ہے. خیر ہم بات کس بات پر کر رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی قسمیں کھائی.
بیچ میں میں ہنساتا ہوں نا، وہ توا گرم کرتا ہوں، ابھی روٹی پکانے آنا ہے، کیونکہ اللہ نے 11 قسمیں کیوں کھائی؟ پھر سے ایک مرتبہ پڑھو، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلے آسمان میں نکلنے والے سورج کی قسم، ایک قسم ہو گئی، وضحاها، سورج جو روشنی دیتا ہے اس کی قسم، بولو سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا؟ والقمر اذا تلاها، اندھیری رات میں چاند نکلنے والا، اور 14ویں رات کے چاند کے نکلنے کی قسم، بولو سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا؟ والنہار اذا جلاها، روز دن آتا ہے اور اجالا اجالا ہو جاتا ہے تو دن کی قسم، بولو سبحان اللہ۔ واللیل اذا یغشاها، اندھیرا ہو جاتا ہے رات آتی ہے تو رات کی قسم، بولو سبحان اللہ۔ 5 قسمیں ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا والسماء، 7 آسمانوں کی قسم، کتنی قسم ہو گئی؟ 6۔ پھر اللہ نے اپنی قسم کھائی، وما بناها، اور میری قسم جس نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے۔ پھر فرمایا والارض، 7 زمینوں کی قسم، پھر اپنی قسم کھائی، وما طحاها، اور اس اللہ کی قسم جس نے زمینوں کو بچھایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا والنفس، ہر جان کی قسم، ہر انسان کی قسم، ہر جنات کی قسم، ہر درندے کی قسم، ہر پرندے کی قسم، ہر کیڑے مکوڑے کی قسم، ہر جان والے کی قسم، اور آخر میں کہا وما سواها، اس ذات کی قسم جس نے 18,000 مخلوق کو پیدا کر دیا۔ سب قسم کھائی، اللہ کیا کہنا چاہتے آپ؟ اللہ نے کہا 11 قسموں کے بعد 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ 2 باتیں آئے گی، 2 باتیں، ہم مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کون سی 2 باتیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ میری انگلی دیکھنا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 باتیں تیرے اندر ہوگی، سب سے پہلی بات تقوی، پہلی بات تقوی، اور دوسری بات قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما کامیاب ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ برباد ہو گیا۔ ہمارے بیٹے آزاد الور نے جو پہلا شروع میں جو آپ نے پڑھا بہت پیارا پڑھا کہ جس نے قدم قدم میں نبی کا ساتھ دیا وہ آباد ہو گیا، اور قدم قدم جس نے نبی کی سنتوں کو توڑا وہ برباد ہی برباد ہو گیا۔ تو بس آج کا ہمارا یہاں کا ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے کہ 2 کام ہم کو کرنا ہے۔ نمبر 1 تقوی، آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، تقوی۔ کون کون تیار ہے تقوی کے لیے؟ سب تیار ہے ماشاءاللہ؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں تقوی کتنا ضروری ہے، یہ بتاؤ ہم سب نے قربانی کی؟ ارے ہاں بولو نا، کی بولو نا، قربانی کی۔ اللہ کیا فرمایا؟ میں نے قربانی کیوں کروائی؟ اللہ کیوں کروائی قربانی؟ کیونکہ ابھی تو گوشت بھی ہوگا، آپ کے فریج میں ہوئے نہ ہوئے، اس کے فریج میں ضرور ہوگا، اس کا جانور اب تک جنت میں نہیں گیا، اسی لیے مولانا صحیح صاحب آج باقیت آپ کو لے گئے۔ ہاں بہت اچھا یہ مانتا آپ نے، میں بھی مانتا ہوں، کم سے کم میرے کو پوچھے تو صحیح قبول ہے۔ 2 چیز، ایک تو اس طریقے سے بات کرنے کا قبول ہے، اور تو آزاد الور کی طرف صدری کہہ دیتا ہے، صدری میں جیب کو دیکھو ایک ہی در اور انہوں نے میرے خیال سے 15 منٹ پڑھا ہوگا، اور پیسے پر پیسے تھوڑے، یہ جیب میں تھوڑے، اور یہ جزاک اللہ، یہ کمینہ 2 گھنٹے بولے گا لیکن صدری نہیں ہے۔
آپ کی صدری میرے کو ادھار دے دو بھائی، آپ امامہ دے دو، یہاں سے صدری مل جائے، میں بھی میری بیوی کو جا کے کہوں گا یوں صدری اتار کے لے کر آیا آپ پورا، تو میری بیوی روز کہے گی ایک ایک بیان کرتے اب دن میں 2 بیان کرنا جا۔ دو چیزیں چاہیے، بولو نمبر 1، آواز نہیں آ رہی، ہم نے قربانی کی، ارے بولو ہم نے قربانی کی، کیوں کی؟ اللہ کیوں قربانی کیوں کروائے؟ عقل میں آنے والی بات ہے، پورے مالیگاؤں میں جتنے جانور ذبح ہوئے، جتنے مالیگاؤں میں جانور ذبح ہوئے وہ ایک طرف ہے، اتنا پیسہ ایک طرف رکھو، میں صحیح کہتا ہوں جانوروں کے ذبح کرنے میں وہ فائدہ نہیں ہوا جتنا پیسہ ایک طرف رکھا جاتا اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کو دیا جاتا، ان کا سال گزر جاتا، ہمارا تو تھوڑے دن میں گوشت ختم ہو گیا۔ وہ عقل میں آنے والی بات ہے، قربانی نہیں ہونا چاہیے، بولو عقل میں، آپ سنتے جانا ایک ایک بات، عقل میں آنے والی بات ہے کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، قربانی واجب، بولو قربانی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے کہا قربانی واجب، وہ سب باتیں تیری برابر، لیکن قربانی واجب۔ تو اللہ کیوں قربانی کیوں کروا رہے؟ اللہ نے کہا میرے کو تیرے جانور سے کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے میرے کو گوشت کی ضرورت، میرے کو کھال کی ضرورت، ساتھ میں بولو میرے کو خون کی ضرورت، تو اللہ پھر قربانی کائے کو کرواتے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ، میری بندی، اس لیے قربانی کرواتا ہوں کہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بولو قربانی کا مقصد ہے تقوی، آواز نہیں آ رہی، قربانی کا مقصد ہے تقوی۔ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتا رہا ہوں، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر 17، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے تو نے چھری چلا دی اور پورے جانور کو ذبح کر دیا، مجھے تیرے جانور سے کوئی مطلب نہیں، گوشت سے کوئی مطلب نہیں، کھال سے کوئی مطلب نہیں، خون سے کوئی مطلب نہیں، بس ایک ہی چیز میرا بندہ، تقوی۔ یہ جو حج میں گئے، اللہ سب کا حج قبول کرے، ہم بھی اس میں سے بہت سارے حجاجی خلاف ہوں گے، حج میں گئے ماشاءاللہ، بولو آمین بولو، لیکن حج میں خالی جلیل آزاد اللہ بکا جو کروایا جاتا ہے عقل میں نہیں آتا، آتا ہے عقل میں؟ ایک چیز بھی حج میں عقل میں نہیں آتی، کیونکہ سب سے پہلے کہتے ہیں احرام، کیا؟ بھائی اللہ یہاں 50 لاکھ کا مجمع ہے اور احرام باندھنے کا میں اپنا کرتے پیجامے میں کمفرٹیبل ہوں، بھائی میرے کو اگر کوئی بولے کرتا پیجامہ طواف کر، اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کسی کو شرٹ اور پینٹ پہننے کی عادت ہے، کسی کو ٹی شرٹ اور جینس کی عادت ہے، سب کو اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، کسی کو لنگی پہننے کی عادت ہے، لیکن وہاں اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یونیفارم بدل جائے گا، احرام احرام احرام۔ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ میرے کو کرتا پیجامہ پہنا دے تو میں جم کے طواف کرتا، احرام میں جم کے طواف، اس میں میرے جیسا جس کا پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہو، کبھی یوں وہی کرتا رہتا، احرام سے بھی کرتا رہتا، تو احرام عقل میں آتا۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم؟ طواف کرو، طواف کرو، کعبے کا طواف، ارے بولو کعبے کا، ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے طواف کر، حجر اسود سے حجر اسود ایک چکر، حجر اسود سے حجر اسود، ایسے کتنے چکر؟ عقل میں آتا ہے یہاں کعبے کا طواف کرنے کا 60 چکر لگانے کا 60 لاکھ روپے خرچ کرنے کا، حج میں کم سے کم 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے، اس سے اچھا میں مالیگاؤں میں 14 چکر لگا لیتا، یہاں 7 کہتے میں مالیگاؤں میں 14 لگا لیتا۔ اللہ کہتے نہیں تیری عقل میں آوے نہ آوے لیکن چکر تو لگانا پڑے گا، ارے بولو چکر تو، طواف تو، اچھا ابھی طواف کر کے فارغ ہوا، اب کیا کہا؟ اب صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ، صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑ، ایک چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ، اور کہاں صفا پہاڑی کہاں مروہ پہاڑی، اور میرے جیسا جس کو گھٹنے میں درد ہوتا ہے خالی دیکھتا ہی رہتا ہے مروہ کب آئے گا، مروہ کب آئے گا، مروہ کب آئے گا، وہ صفا سے چلا مروہ اور بھیڑ بھاڑ کے اندر، اور اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ
اب سمجھ میں نہیں آتا اللہ کائے کو چلاتے, اللہ صفا سے مروا کائے کو چلاتے. وہ حضرت حاجرہ چلی تھی, وہ پانی نہیں ملا تھا تو چلی تھی, میلے نقصرین کے درمیان میں دوڑی تھی, اللہ آپ کو کائے کو دوڑواتا. تو بولو نا, وہ احرام بھی سمجھ میں, طواف بھی سمجھ میں, اور یہ کیا بتایا میں نے آپ کو, صحیح صفا مروا کی صحیح. بولو وہ سمجھ میں. قاری جلیل سب سے زیادہ کیا سمجھ میں نہیں آتا معلوم, جب کہتے کہ شیطان کو کنکری مانو. وہاں شیطان ہے کا, اور جب اگر شیطان ہی ہے تو پھر کنکری کا کو مانو, بندوق کی گولی کا کو نہیں مانو. میں جب پہلی مرتبہ آج لے گیا نا, ایک پٹھان حافظ ریاض میں کو اتنا دھکا مارے, اتنا زور سے دھکا مارے, اور مجھے کہا ہٹ جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا, تو اس سے اتنا بڑا ڈنڈا نکالا, آج یہ نہیں رہے گا, آج یہ نہیں رہے گا, اس نے بہت گناہ کروا ہے, نہ رہے باس نہ بجے بانسری. میں نے کہا حاجی صاحب یہ میرے کو لگ رہا ہے. میں نے کہا یہاں کوئی شیطان, تو مجھے کہتے ہیں شیطان نہیں, میرے کو سیمنٹ کا ستون ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی کنکری مارنا ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا ہے, شیطان تو ہے نہیں. ارے بولو شیطان تو کہ نہیں, پھر یہ کنکری کا کو مروائی جا رہی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کنکری ونکری ہو گئی, اس کے بعد میں پھر ایک مسئلہ آتا ہے, کہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں بہت اسٹائل والے بال رکھتا تھا. یہاں بھی سب نے ٹوپی پہنی ہے, حقیقت میں میرے کو پہننا ہی ہے. عجیب بال رکھتے ہیں. ابھی تو کتنے کارٹون ہے, کارٹون سمجھتے ہو, ایسا ٹوپی اتارو نا تو نظر آتا ہے حافظ ریاض صاحب یہ علاقے میں بالی نہیں, یہ علاقے کا یتیم ہے, یتیم. ادھر دیکھا تو یہ علاقے میں بھی بال نہیں, یہ علاقے کا غریب ہے, غریب. یہاں بہت سے یتیم اور غریب بیٹھے ہوں گے, اور پھر پیچھے کی طرف دیکھو تو یہاں بھی ٹکلا نظر آتا, ایسا لگتا زکات کا ڈبہ. اور یہاں اوپر بال ہے, اور کیا کرے گا معلوم, یہاں مالیگاؤں میں رات کو 1 بجے بھیڑ بھاڑ کے اندر اپنی بائک لے کر آئے گا, جان بوجھ کر زور سے بریک مارے گا, اور پھر کھڑے ہو کر ارے وہ بھی دیکھتی ہوگی تو کہے گی نالائق کم وقت تیرے کارٹون سے کون شادی کرے گا. اور اللہ کیا کہتے, حج میں گیا تو منڈوا دے, سب بال منڈوا دے, منڈوا نہیں سکتا تو چھوٹے چھوٹے, لیکن اصل تو کیا ہے, اللہ نے فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تو میرے پیاروں, آج میں ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, سمجھنا برابر سمجھنا. ہم کو احرام سمجھ میں آیا نہیں, طواف سمجھ میں آیا نہیں, صحیح سمجھ میں آئی نہیں, وہ شیطان کو کنکری مارنا سمجھ میں آیا نہیں, بالوں کو منڈوانا سمجھ میں آیا, کیونکہ ہمارے نبی نے زندگی بھر بال رکھے زلفا, صرف حجت الوداع میں آپ نے حلق کروایا, باقی پوری زندگی ہمارے نبی حلق کروائے. ارے بولو حلق کروائے. ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے ہوتے, وفرا لما جمع. حجام کیا بہت ہیئر سٹائل دیکھی ہوگی, لیکن کبھی کسی عالم کو پوچھا کہ میرے نبی کے بال مبارک کیسے ہوتے تھے. اب پوچھنا 3 طریقے کے ہوتے تھے, وفرا لما جمع. بولو وفرا لما جمعہ. یہ ہمارے, اور حج میں گئے تو ہمارے نبی نے بھی حلق کروایا, اور ہم کو بھی حکم ہے کہ کیا کراؤ, حلق کرواؤ. تو حج سمجھ میں, آواز نہیں آ رہی, حج سمجھ میں. ایک سوال ہوتا ہے, اللہ کائے کو کرواتے ہو, اللہ وہ قربانی بھی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آپ نے کہا تقویٰ. اللہ حج کائے کو کرواتے ہو, اللہ نے 17ویں پارے میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سارا کا سارا حج جو تیری سمجھ میں نہ آیا, لیکن میرا بندہ اور میری بندی, میں نے تمہارے پاس حج کروایا, اس لیے کروایا تقوی. کیا معلوم ہوا حج کا مقصد, قربانی کا مقصد. ایک بہت بڑا سوال ہے, رمضان میں روزے رکھے ہم نے, ہاں بولو, ارے بولو نا, روزے رکھے نا. اب رمضان میں روزے رکھے تو ہم بھوکے رہے, پیاسے رہے, اللہ کو کیا ملا,
کیا ملا؟ وہ شہری سے لے کر افطاری تک بھوکے پیاسے، اور پھر گرمی ہو گرمی، اور فریج یوں کھولو اپنے گھر کا فریج جب کھولو تو اس میں لال رنگ کا شربت ٹھنڈا ٹھنڈا، آہا دیکھ کر منہ میں پانی آتا، تو خیال آتا ہے اللہ گھر میں شربت بھی ہے، گھر میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، گھر میں کھانا بھی ہے، پھر روزے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے کو تیرے بھوکا پیاسے سے کوئی مطلب نہیں، میں نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ تقویٰ۔ بولو روزے کا مقصد ہے کیا؟ فرمایا دوسرا پارہ پڑھو نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ نے فرمایا روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی فرض۔ اللہ روزے کائے کو رکھواتا؟ تقویٰ۔ آپ انگلی پر گرتے جانا، قربانی، تقویٰ، حج، تقویٰ، روزہ، تقویٰ۔ آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی سکون ملے، ہاں میری دکان دھڑا دھڑ چلے، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی لیے کتنے لوگ یاسین پڑھتے ہیں، اور یاسین پڑھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ میری دکان چلے، اس میں بھی اللہ کا واسطہ نہیں ہوتا، میری دکان چلے، مولانا بولے تھے یاسین پڑھ کے جانے کا، بہت اچھا یاسین پڑھ کے جانے کا، بولو جانے کا یاسین پڑھ کے، لیکن چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا، قسم اللہ کی، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا، اور ایسی روزی دے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنے کا؟ اللہ نے کہا تقویٰ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تقوی پر آ جا، چھپر پھاڑ کے تجھے روزی عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو روزی، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی دکان تو تقویٰ، ہاں قربانی تو تقویٰ، حج تو تقویٰ۔ میرے دوست اور ایک بات بتاؤں، جنت تو ملے گی انشاءاللہ، جنت تو ملے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں تقویٰ لے لے، تجھے جنت ملے گی، ساتھ میں جنت کا پیدا کرنے والا اللہ بھی تجھے ملے گا، صبح ہوگی شام ہوگی تو اللہ کا دیدار کرتا رہے گا، بولو صبح۔ 14ویں پارے کی آخری آیت، 14واں پارہ آخری آیت، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ معلوم ہوا اللہ کا دیدار کرنا ہو تو بھی، چھپر پھاڑ کے روزی چاہیے تو بھی تقویٰ۔ ایک بات بتاؤں، اب سب لوگ ہاں بولنا، ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ ملے، بولتے جاؤ، ہاں بولتے جاؤ، چاہتے ہیں موت کے وقت کلمہ ملے، ہاں اچھا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم قبر سے اٹھے تو سارے فرشتے ہم کو سلام 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 سلام، وہ چاہتے نہیں چاہتے؟ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح آسانی سے نکل جائے، ایک دم آسانی سے نکل جائے، بولو نا چاہتے؟ اور پھر جنت بھی ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بولو نا چاہتے؟ موت کے وقت کلمہ بھی مل جاوے، ہماری روح بھی بہت آسانی سے نکل جاوے، اور جب ہمارا جنازہ اٹھے تو فرشتے سلام 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 کرے، اور ہماری قبر بھی جنت کا باغ بن جاوے۔ اللہ فرماتے سب دے دوں گا لیکن تقویٰ۔ 14ویں پارے، کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میرے پیاروں پورا مجمع بولے گا ہم نے قربانی کی، قربانی کا مقصد ہے، کوئی خاموش نہیں رہے گا، بولو قربانی کا مقصد ہے تقویٰ۔ ہم نے حج کیا، بولو حج کا مقصد ہے تقویٰ۔ ارے ساتھ میں بولو ہمیں دنیا میں چین اور سکون مل جائے، چھپر پھاڑ کے روزی مل جائے تقویٰ، تقویٰ ہمارے روزے قبول ہو جائے تقویٰ، ہمارا حج قبول ہو جائے تقویٰ، اللہ کا دیدار صبح شام نصیب ہو جائے تقویٰ، موت کے وقت کلمہ مل جائے تقویٰ، روح آسانی سے نکل جائے تقویٰ، فرشتے سلام کرے تقویٰ، جنت بغیر حساب کتاب کے مل جائے تقویٰ۔ میں نے تو کچھ ہی باتیں بتائی، اگر میں گنوانے جاؤں گا تو 40 تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ بولا مالیگاؤں بولا
وہ فضل بھائی کا بھی عطر ختم ہوگا، عطر ختم ہوگا میرا، ورنہ 40 سال چلی اللہ کی قسم 40 نعمتیں ملتی ہے اور سب کا خلاصہ ہے تقویٰ۔ اب آ جاؤ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ وہی میں نے آپ کو کہا تھا 2 باتیں اگر ہمارے اندر آ جائے، کتنی باتیں؟ اور تقویٰ آ جائے نا، دیکھو تقویٰ بعد میں بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن اتنا بتاؤ تقویٰ آ جائے نا، اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ کون کہتا ہے کہ ہم پر حالات ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں گرمی سے پریشان ہوں، میں موسم سے پریشان ہوں؟ کون کہتا ہے کہ ہماری عورتوں کو بیوہ بنایا گیا، ہمارے بچوں کو یتیم بنایا گیا؟ قسم اللہ کی، تقویٰ ہوگا اللہ فتح نصیب کرے گا اور ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔